ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قابل احترام سننے والے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ قرآن مجید سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 275 تا آیت نمبر 281 تلاوت کی گئی. مدنی دور میں نازل ہونے والی سورہ ہے. بقرہ کے معنی گائے کے ہوتے ہیں. رکوع نمبر 8 سے اس سورہ کا نام اخذ کیا گیا ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ایک خاص موقع کے اوپر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا. اسی مناسبت سے علامتی طور پر اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا. احادیث میں اس سورہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. اسی طرح دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ قیامت والے دن اپنے قاری کے لیے، اپنے پڑھنے والوں کے لیے پرزور سفارش کریں گی. آج فتنوں کا دور ہے، اور اس سے قبل آپ نے تقریر بھی سنی کہ فتنوں کے سدباب کے لیے عملی اقدامات. جہاں بہت سارے فتنے وہ انسانوں کی طرف لپک رہے ہیں، انسانوں کو اپنے گھیرے میں لے رہے ہیں، وہیں ایک بڑا فتنہ وہ مال بھی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے سورۃ المنافقون، سورۃ التغابن دونوں میں بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اہل ایمان سے خطاب ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالے. عن ذکر اللہ، کہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے. ابھی آپ کو ذکر کے معنی بھی بتائے گئے کہ کہیں پر ذکر کے معنی اللہ کی یاد ہے، کہیں ذکر سے معنی قرآن ہے. تو اسی طرح سورۃ التغابن میں بیان فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے. تو مال کی زیادتی کی تما، مال کی بڑھوتری کی تما، مال میں اضافے کی تما، یہ فطرتاً ہر انسان میں رکھ دی گئی ہے. ہر انسان جس کے پاس 100 ہیں وہ 200 کا خواہش مند ہے، جس کے پاس لاکھ ہیں وہ 2 لاکھ کا خواہش مند ہے،
جس کے پاس 1 کروڑ ہیں وہ 2 کروڑ کا خواہش مند ہے، جس کے پاس 1 ارب ہے وہ 2 ارب کا خواہش مند ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی جو یہ مال کی طمع ہے یہ قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے، یعنی جب یہ مر جاتا ہے، یہ قبر میں اتر جاتا ہے، تبھی جا کے اس کی مال کی طمع ختم ہوتی ہے۔ مال کی طمع فطرتاً انسان کے اندر ہے، اس میں اضافے کی خواہش۔ اب آپ دیکھیں کہ مال یہ ایسا نہیں ہے کہ بس جمع ہی کرنا ہے، اس میں احتساب کرنا ہے اپنا کہ مال ہمارے پاس کہاں سے آیا اور ہم نے جو ہے وہ کیسے کمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، لا یبالی المرء ما اخذ منہ، کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ امن الحلال، کہ اس نے حلال کمایا ہے، ام من الحرام، یا اس نے حرام کمایا ہے۔ یعنی انسان کو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز جو ہے یہ چھوڑ دے گا، اس کو کوئی غم نہیں ہوگا کہ یہ آ رہا ہے مال، یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ اس کے ذرائع حلال ہیں یا حرام ہیں، اس کی اس کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، مال کو صرف جمع کرنے سے آپ کامیاب نہیں ہو جائیں گے، مال کو صرف اضافہ دینے سے یا مال میں بڑھوتری کرنے سے آپ کی کامیابی کا معیار یہ ہرگز نہیں ہے۔ کامیابی کا معیار وہ صرف اور صرف ایک ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جس کو روز قیامت جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کی لازوال نعمتوں کا حقدار بنا دیا گیا، یہ کامیاب ہے۔ اصل کامیابی کا معیار وہ یہی ہے۔ اور یاد رکھیں، مال کے متعلق قیامت والے دن سوال ہوگا۔ کیا سوال ہوگا؟ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کسی بندے کا قدم جو ہے وہ ہٹے گا نہیں، حتی یسأل، یہاں تک کہ اس سے سوال نہ کیا جائے، عن عمرہ فیما افناہ، تجھے عمر دی گئی تھی کہاں فنا کر کے آیا ہے، کہاں کھپا کر آیا ہے، وعن علمہ فیما فعل، تجھے علم دیا گیا تھا تو نے اس پر کتنا عمل کیا ہے، وعن مالہ من این اکتسبہ، اور تجھے مال دیا تھا تو نے اس کو جو ہے کہاں خرچ کیا اور کہاں سے کمایا، کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کے متعلق بھی سوال ہوگا، کہاں سے کمایا، کیسے آیا تیرے پاس، یہ اس کے ذرائع حلال تھے یا حرام تھے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ خرچ کہاں کیا، اس کو جائز کاموں میں خرچ کیا یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا۔ تیرے پاس اللہ رب العزت نے دونوں آپشن رکھے تھے، دونوں سہولیات تھیں، تو چاہتا تو یہ مال خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتا، اور تو چاہتا کہ یہ مال خرچ کر کے تو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا۔ تیرے پاس دونوں آپشن تھے، دونوں تیرے پاس جو ہے وہ معاملات تیرے اختیار میں تھے، تو نے کہاں خرچ کیا، اس بات کا جواب دے۔ اسی طرح فرمایا وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور اس کے جسم کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کو تو نے کہاں کھپایا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مال اگر حرام ذرائع سے کمایا گیا ہوگا تو ایسا شخص جو ہے وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت النار اولا بہ، یقیناً حرام سے پرورش پانے والا گوشت یہ جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا، جہنم اس کے لیے مناسب ہے۔ حرام سے پرورش پانے والا، حرام کھا کر پروان چڑھنے والا، حرام کھا کر اپنے جسم میں اضافہ کرنے والا، حرام کھا کر اپنی ضروریات، اپنی توانائیاں جو ہے وہ لگانے والا، فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ حرام کے بہت سارے ذرائع ہیں، رشوت بھی حرام ہے، چوری کا مال یہ بھی حرام ہے، دھوکہ دہی سے حاصل کیا ہوا مال یہ بھی حرام ہے۔ لیکن آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے سود۔ سود کی شرعی حیثیت کیا ہے، سود کی شناعت کیا ہے، اور بعض مروجہ صورتیں جو سود کی آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی ہیں، یہ آج وہ انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر وقت میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی۔ سود کے بارے میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سود جو ہے یہ یہود اور مشرکین کا طریقہ تھا، یہ اہل ایمان کا طریقہ کبھی بھی نہیں رہا۔ اہل ایمان سودی کاموں میں کبھی بھی ملوث نہیں ہوتے، اہل ایمان سودی کاموں سے دور رہتے ہیں، اہل ایمان سود کی ہر قسم سے وہ کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو سورۃ البقرہ کی تلاوت کردہ آیات ہیں یہ آخری دور میں نازل ہوئیں،
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا، الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع، خبردار دور جاہلیت کی ہر چیز میرے دونوں قدموں تلے رون دی گئی ہے، ورب الجاہلیت موضوع، اور دور جاہلیت کا سود بھی میرے دونوں قدموں تلے رون دیا گیا، واول ربن اضع ربان ربا عباس ابن عبد المطلب، اور ہمارے سودوں میں سے سب سے پہلا سود جو میں چھوڑتا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ یعنی اپنی ذات کو پیش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آغاز کرتا ہوں، حکم آ گیا ہے کہ سود حرام ہے، حکم آ گیا ہے کہ سود جائز نہیں ہے، حکم آ گیا کہ سود والا وہ اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے، حکم آ گیا ہے۔ اب اول میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود میں چھوڑتا ہوں، اور تم بھی جو ہے وہ ہر قسم کے سود کو چھوڑو۔ عملی طور پر اپنے آپ کو پیش کیا، پھر خطبہ حجۃ الوداع میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعوت دی کہ آپ بھی جو ہیں وہ ہر قسم کے سود سے کنارہ کش ہو جائیں، ہر قسم کے سود سے جو ہے وہ اجتناب کریں۔ سودی معاملات میں ایمان سے جو ہے ایمان میں خرابی آتی ہے۔ آپ دیکھیں تلاوت کردہ آیات میں یہ آیت بھی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ۔ تلاوت کردہ آیات آپ کے سامنے اس طرح موضوع کے حساب سے آتی رہیں گی۔ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو تو جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہیں آؤ گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کا تم سے اعلان جنگ ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، ایمان والوں کو، کسی یہودی، کسی نصارہ کو، کسی مجوسی کو خطاب نہیں کیا گیا، ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے بیان فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور جو سود رہ گیا ہے تمہارا باقی اس کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان والے ہو، باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول سے تمہارا اعلان جنگ ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں سود جو ہے یہ لعنت کا باعث بھی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکل الربا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پر، اس کے کھلانے والے پر، اس کے لکھنے والے پر، اور اس کے دونوں گواہوں پر، اور فرمایا یہ اس سب میں برابر ہیں۔ سود کھانے والا، کھلانے والا، اس کو آپ اس طرح کہہ لیں سود دینے والا، سود لینے والا، اور وکاتبہ، اس کی کتابت کرنے والا، وشاہدیہ، اس میں گواہ بننے والا، یہ سب برابر ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والا اور کھلانے والا اور اس کے دونوں گواہ اور کاتب، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ لعنت کی ہے۔ دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو اس بستی والوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو اس بستی والوں نے اپنے لیے اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے۔ ابھی اس سے پہلے آپ کے سامنے میرا جسم میری مرضی کے متعلق بات ہوئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ بے حیائی ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو سود رائج ہے، ہر کاروباری شخص، میں سب کا نہیں کہتا، ہر کاروباری شخص، اس کی اکثریت کہہ لیں، اکثریت کاروباری اشخاص کی، وہ کسی نہ کسی ذریعے سودی معاملات کے اندر دخل اندازی کرتی ہے۔ احتساب کرنا چاہیے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کریں اس سے پہلے کہ آپ کا احتساب کیا جائے، اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنے اوپر نظر رکھیں، صرف مال کمانے کے اوپر توجہ نہ دیں، یہ بھی دیکھیں کہ آپ کا مال آ کیسے رہا ہے، اس کے ذرائع کون سے ہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات،
7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون سی ہیں وہ چیزیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شرک کرنا، والسحر اور جادو، ناحق کسی شخص کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہونا، غافل عفیفہ مومنہ عورتوں پر الزام لگانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا سود کھانے سے، سود کو بتایا یہ ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک گناہ وہ سود ہے۔ اور تلاوت کردہ آیات میں یہ آیت بھی آئی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ بعض بے وقوف ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا۔ بعض بے وقوف کیا کہتے ہیں کہ سود جو ہے یہ کاروبار کی طرح ہے، آپ کیوں سود کو حرام اور کاروبار کو حلال کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ ہاں تمہارے نظریے سے تو ہو سکتا ہے، تمہاری سوچ سے سود اور کاروبار ایک جیسے ہو سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو، کاروبار کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم سود میں پڑو گے، سودی معاملات میں پڑو گے، سودی لین دین کرو گے، تو یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سود کو مٹاتا ہے، سود کو نابود کرتا ہے اللہ تعالیٰ، ویربی الصدقات، اور صدقات کو جو ہے یہ بڑھاتا ہے۔ اسی طرح سود کا 1 درہم کھانا یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا 1 درہم جو آدمی جانتے بوجھتے کھاتا ہے اس کا گناہ 36 بار زنا سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، کہ سود 3 طرح کا ہے، الربا ثلاثہ، سود 3 طرح کا ہے، وسبعون بابا، اس کے 70 درجے ہیں، ایسرها مثل ان ينكح الرجل امہ، اس کی سب سے کم درجہ کا گناہ، اس میں سب سے کم درجہ وہ یہ ہے کہ ان ينكح الرجل امہ، کہ تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، یہ سود کا سب سے کم درجہ ہے۔ سود کے 70 درجے ہیں، اس کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے، یہ اس کا سب سے کم درجہ ہے۔ تو اس کے بعد آخر کس چیز کا انتظار ہے کہ ہم سودی معاملات سے دور ہٹیں، ہم سودی لین دین سے دور ہٹیں، ہم سودی کاروبار سے دور ہٹیں، ہم ایسے ہر کاروبار سے کنارہ کش ہو جائیں اور اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں۔ عجب نہیں ہمارا رب ہمیں کہاں سے رزق دے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ الطلاق کی آیت ہے۔ تم اللہ پر بھروسہ تو کرو، تم اللہ پر بھروسہ تو کرو، تم اللہ پر توکل تو کرو۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، جہاں سے تمہارا خیال بھی نہیں ہوگا، وہاں سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے گا۔ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے جو ہے وہ کاروبار کی آفر آ سکتی ہے، یہاں سے میرے مال میں اضافہ ہو سکتا ہے، یہاں سے میرے مال میں جو ہے بڑھوتری ہو سکتی ہے، تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت وہاں سے تمہیں رزق دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تو کرو، تم ان سودی معاملات کو تو چھوڑو، تم ان سودی لین دین کو تو چھوڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا۔ اسی طرح سود خور کے بارے میں بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ کوئی بھی شخص نہیں صدقہ کرتا حلال اور پاک مال سے، کوئی بھی شخص نہیں صدقہ کرتا مگر حلال اور پاک مال سے، اور اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا مگر حلال اور پاک کو ہی۔ میں یہ بات کسی پر طنز کرنے کی اس سے نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے وہ بھائی جو کسی بھی طرح سودی معاملات کے اندر ملوث ہیں اور انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی سبب پیدا کرے، تو یہ بات وہ اپنے ذہن نشین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز اس صدقے کو قبول نہیں کرتا جس میں حرام کا شائبہ بھی شامل ہو۔ اس صدقے کو، اس انفاق کو، اس اعانت کو، اس زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ہاں اگر آپ ملوث ہیں، آپ کو پتا ہے، رب کو پتا ہے، آپ کے حلقے کے ناظم مالیات کو، آپ کے حلقے کے امیر کو نہیں پتا، اور آپ بہت بڑے بڑے صدقات دے رہے ہیں، بہت بڑی زکوٰۃ دے رہے ہیں، بہت بڑا انفاق فی سبیل اللہ کا کام کر رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے آپ خرچ کر رہے ہیں، تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، ذہن نشین رکھیں اس بات کو
کہ اللہ تعالیٰ آپ کا صدقہ قبول نہیں کرے گا. یہ تلخ حقیقت ہے لیکن یہی حقیقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا مگر حلال اور پاک مال کو ہی. اور جب حلال مال سے صدقہ دیا جاتا ہے، نہ دیا جائے لاکھوں روپیہ، نہ دیا جائے کروڑوں روپیہ، نہ دیا جائے ہزاروں روپیہ، تھوڑا سا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رحمان اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اور وہ ایک کھجور ہو تو رحمان کی ہتھیلی میں بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے. یعنی حلال مال کا تھوڑا سا صدقہ اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اور حرام مال سے دیا گیا بہت زیادہ صدقہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. صحیح مسلم کی دوسری روایت میں آتا ہے، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے، نہیں قبول کرتا ہے مگر پاک اور حلال کو ہی، اور بلا ریب، بلا شک اللہ نے مومنوں کو اسی کا حکم دیا ہے جس کا حکم رسولوں کو دیا ہے. بلا شک اللہ نے مومنوں کو اسی کا حکم دیا ہے کہ حلال کماؤ، حلال میں سے انفاق فی سبیل اللہ کرو، حلال کماؤ، حلال میں سے زکوٰۃ دو، حلال کماؤ، حلال میں سے صدقات کرو. فرمایا اللہ تعالیٰ حکم بھی اسی کا دیتا ہے جس کا حکم اس نے مومنوں کو بھی اسی کا حکم دیا اور رسولوں کو بھی اسی کا حکم دیا. چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے رسولوں حلال اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو عمل تم کرتے ہو انہیں میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں. اور فرمایا اے مومنو تم ہماری دی گئی حلال اور پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، پراگندہ بال اور گرد و غبار اٹا ہوتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور یا رب کہہ کر دعا کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، حرام غذا سے اس کی پرورش ہوئی ہے. فرمایا وہ پھر یا رب کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، لباس حرام ہے، فرمایا وہ پھر کرتا رہے یا رب، اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ اسی طرح سود خور یہ روز قیامت ایسے اٹھیں گے جیسے حواس باختہ شخص ہوتا ہے، جس کے ہم کیا اس کے لیے ورڈ یوز کر سکتے ہیں کہ جس کے حواس گم ہو چکے ہوتے ہیں. فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود کو، لا یقومون، یہ پرچیاں نہ بھیجیں، یہ ایک نے بھیج دی، بھائی نے بھیجی کرپٹو کرنسی وغیرہ، تو اب بات وہی ہے کہ ابھی آگے آنے تو دیں. کرپٹو کرنسی میرے موضوع میں نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آنے تو دیں اس کو آگے مروجہ صورتوں کو. الذین یأکلون الربا، فرمایا وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود، لا یقومون، نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، لیکن اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے جس کو شیطان نے مس کر کے خبتی بنا دیا ہو، جس کو شیطان نے چھو کر خبتی، پاگل، دیوانہ بنا دیا ہو. ذالک بانہم، یہ اس لیے قالوا، یہ کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، کہ کاروبار اور سود، تجارت اور سود یہ ایک جیسی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے تجارت کو، حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سود کو. اسی طرح معلوم ہونے کے باوجود سود ترک نہ کرنے پر جہنم کی وعید ہے. اور فرمایا کہ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی. نصیحت کیا ہے؟ نصیحت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. نصیحت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، وہ باز آ جائے، وہ چھوڑ دے پہلے جو اس نے لے لیا، پہلے جو اس نے لے لیا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ 3 سال 5 سال سودی کاروبار کرتے رہیں، سودی لین دین میں ملوث رہیں اور اپنا دماغ بنائیں کہ جی بس یہ رمضان گزر جائے، اس کا سیزن لگ جائے، وہ شادی کا سیزن آ رہا ہے وہ لگ جائے، اور پھر جو ہے میں اس سودی لین دین کو چھوڑ دوں گا. تو اس میں اولین بات یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ اس رمضان تک زندہ رہیں گے؟
دوسری بات یہ ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو گناہ کرتے چلے جائیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کو موت آئے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآن، وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، فرمایا ان لوگوں کی بھی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جو حالت کفر میں مرتے ہیں. اور اس سے پہلے والی آیت میں کیا ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، بے شک وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، توبہ اللہ ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں بجہالہ، جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے. تو ایسا نہیں کرنا کہ انتظار کرنا ہے وقت کا، بلکہ اپنی اصلاح کرنی ہے. بہرحال آگے اس کی مزید تفصیل دوں گا انشاءاللہ. فرمایا فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ، تم باز آ جاؤ تو جو تم نے لے لیا وہ تمہارا ہے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. فرمایا اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو اس کے بعد بھی وَمَنْ عَادَ، جو نصیحت آ جانے کے بعد، جو اللہ کی کتاب کی آیاتیں سوڑے رسول کے فرامین سننے کے بعد بھی باز نہ آئے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اس کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. کیا ہے؟ جہنم کی آگ. اور ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ کتنی خطرناک بات ہے. اسی طرح سود خور کے لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التی، ڈرو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو نہ کھاؤ بڑھا چڑھا کر سود کو. اور واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. واتقوا النار التی اعدت للکافرین، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. ایسا نہ ہو کہ سودی معاملات میں ملوث ہونے کی وجہ سے، سودی لین دین میں ملوث ہونے کی وجہ سے، سود کی کتابت کرنے کی وجہ سے، سود میں گواہ بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس آگ میں ڈال دے جو آگ اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے تیار کی ہے. اسی طرح سود خور کو قیامت والے دن جو ہے وہ خون کی نہر میں کھڑا کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات خواب میں نے دو آدمی دیکھے، وہ دونوں میرے پاس آئے اور مجھے جو ہے وہ ارض مقدس کی طرف لے گئے. پھر ہم سب وہاں سے چلے یہاں تک کہ ہم ایک خون کی نہر پر آئے. وہاں نہر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور نہر کے بیچ میں بھی ایک شخص کھڑا تھا. کھڑے ہونے والے کے سامنے پتھر پڑے ہوئے تھے. بیچ نہر والا آدمی آتا اور جو ہی وہ چاہتا کہ باہر نکل جائے، فوراً ہی باہر والا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ کر مارتا جو اسے وہیں لوٹا دیتا تھا جہاں وہ پہلے تھا. اسی طرح جب بھی وہ نکلنا چاہتا کنارے پر کھڑا ہوا شخص اس کے منہ پر پتھر کھینچ مارتا اور وہ جہاں تھا وہیں پھر لوٹ جاتا. میں نے فرشتوں سے پوچھا، جبرائیل اور میکائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ نہر میں آپ نے جس شخص کو دیکھا وہ سود کھانے والا انسان تھا. وہ کون تھا؟ وہ سود کھانے والا انسان تھا. تو یہ سود خور کی سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بیان کی. سود یہ کیا ہے؟ سود ایک چیز کو دوسری چیز کے مقابلے میں زیادہ دے کر فروخت کرنا ہے. اس کا قاعدہ کلیہ بعض کتابوں میں آپ کو یہ بھی ملے گا کہ وہ تمام اجناس جن میں پیمائش، وزن اور خوراک تینوں صفات میں سے کوئی دو صفتیں پائی جائیں، ان کا آپس میں لین دین یا خرید و فروخت کسی ایک کو زیادہ کر کے جائز نہیں ہے. جن چیزوں میں یہ تینوں صفات معدوم ہو یا ان کی جنس مختلف ہو تو پھر کسی کی زیادتی سود نہیں ہوگی. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں. اس سے پہلے حدیث سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ آج نوٹ ہے نا، نوٹ، یہ نوٹ نہیں تھے. لین دین کیسے ہوتا تھا؟ لین دین ہوتا تھا سونے اور چاندی کے عوض. کیسے ہوتا تھا؟ سونے اور چاندی کے عوض. سکے بھی سونے اور چاندی کے ہوتے تھے. پھر
بارٹر سسٹم آیا. کیا ہے جی؟ آپ کے پاس گندم ہے، میرے پاس مکئی ہے. مجھے گندم کی ضرورت ہے، آپ کو مکئی کی ضرورت ہے. آپ نے مجھے گندم دے دی، میں نے آپ کو مکئی دے دی. آپ کے پاس کھجور ہے، میرے پاس جو ہے. آپ کو کھجور کی ضرورت ہے، آپ کو جو کی ضرورت ہے، مجھے کھجور کی ضرورت ہے. میں نے کیا کیا؟ کھجور آپ کو دی اور جو لے لی. یہ طریقہ کار رائج ہوا. پھر یہ طریقہ کار بھی ناکام ہو گیا. وجہ یہ تھی کہ کھجور والے کو جو کی ضرورت نہیں ہے، جو والے کو کھجور کی ضرورت نہیں ہے. البتہ جو ہے وہ جس کے پاس جو ہے اس کو کھجور کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے مکئی کی، تو وہ کھجور والے کو کہتا ہے میں تم سے ڈیل نہیں کر سکتا. پھر یہ سسٹم آ گیا. رسول اللہ پھر اس کے بعد بہرحال کرنسی آئی اور یہ ساری باتیں. یہ تاریخ ہے کرنسی کی، یہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن میں جو حدیث بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس سے آپ کو تھوڑا سا پس منظر کے حوالے سے آگاہ کرنا ضروری تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے بدلے میں سونے کی، چاندی کے بدلے میں چاندی کی، گندم کے بدلے میں گندم کی، جو کے بدلے میں جو کی، کھجور کے بدلے میں کھجور کی اور نمک کے بدلے میں نمک کی خرید و فروخت سے منع کرتے سنا، سوائے اس صورت کے کہ دونوں کا وزن برابر ہو اور نقد بنقد ہو. لہذا جو اضافہ ہوگا یا کوئی اضافی دے گا وہ سود کا معاملہ کرے گا. یہ کیا ہے؟ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے کی سونے کے بدلے کیا کرنا ہے؟ وزن بھی برابر ہونا چاہیے، نقد بنقد بھی ہونا چاہیے. بعض بھائی جو سونے کے کاروبار سے ملوث ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں جی ممکن ہی نہیں ہے کاروبار کرنا، ممکن ہی نہیں ہے کاروبار کرنا، اگر ہم سونے کو ادھار نہ دیں ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے. اس سے پہلے والی تقریر میں آپ نے یہ آیاتیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. دین اسلام کا منبع و ماخذ کیا ہے؟ کیا چیزیں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو تھامے رکھنا، گمراہ نہیں ہوگے؟ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت، و سنت رسول، اللہ کے رسول کی سنت. یہ منبع و ماخذ ہے. اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ سونے کو جب سونے کے بدلے میں دیا جائے گا تو اس کو نقد بنقد دیا جائے گا، سونے کو ادھار نہیں دیا جائے گا، وزن بھی برابر ہوگا. یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب ہر کاروبار میں اس طرح کا معاملہ ہے، میں مانتا ہوں ہر کاروبار میں. میرا خود ایک کاروبار سے تعلق ہے، اس میں بھی یہ معاملہ ہے کہ بعض مال ادھار دینے پڑتے ہیں، بعض مال کیش پہ دینے پڑتے ہیں، بعض مال ایڈوانس پیمنٹوں پہ جاتے ہیں. اسی طرح ہوتا ہے. لیکن یہ مخصوص کاروبار سونے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بول دیا، اس کے بارے میں حکم دے دیا اس کے بارے میں کہ اس کو جب تم تبادلہ کرو گے تو یہ نقد میں ہوگا، ادھار میں نہیں ہوگا. اب جو اس پر کمپرومائز کی صورت اختیار کرے، تو کمپرومائز تو اجرت لینے والوں نے بھی کی ہوئی ہے. الیاس قادری کی آڈیو آپ نے سنی ہوگی نا، وہ کہتا ہے یہ جو اجرت ہے یہ متاخرین نے جائز کی ہے، پہلے والے اس کو حرام ہی سمجھتے تھے. تو اس نے ایک راہ نکالی، ہیلہ سازی کی. تو ہم ہیلہ سازی نہیں کریں گے، ہم کاروبار کریں گے تو نقد بنقد کریں گے، ورنہ اللہ رب العزت پر بھروسہ کریں گے اور سود کے ہر قسم کے معاملے سے دور رہیں گے. تھوڑا کھا لیں گے، نہیں کھائیں گے، پیزے نہیں کھائیں گے، زنگر برگر نہیں کھائیں گے، کڑھائیاں نہیں کھائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے. ہم کیا کھا لیں گے؟ ہم دال کھا لیں گے، ہم دال کھا لیں گے، لیکن حرام کام میں کسی طرح ملوث نہیں ہوں گے. سونے کو بیچیں گے تو نقد قیمت ملے گی تو بیچیں گے. اسی طرح اس موضوع کی تیاری کے دوران سونے کا کام کرنے والے بعض بھائیوں سے مشورہ بھی کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پر ایک معاملہ اور پایا جاتا ہے. وہ معاملہ یہ ہے کہ سونے کو جو ہے وہ اسٹون جو ہوتے ہیں، جو نگینے ہوتے ہیں، نگینے لگا کر جو ہے وہ آگے دکاندار کو دیا جاتا ہے، اور ان نگینوں کا ایگزیکٹ جو وزن ہوتا ہے وہ نہیں بتایا جاتا، بلکہ طے کیا جاتا ہے کہ جی یہ سیٹ ہے، یہ ہار ہے، یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ اس کی جو ہے وہ 2 گرام کی کاٹ کر لیں. یہ ہار میں آپ کو دے رہا ہوں، اس میں ہے تو 6 گرام، بتا رہا نہیں اس کو ہے 6 گرام، آپ 2 گرام کاٹ پر اس کو لے لیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ دھوکہ ہے. یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، اور یہ حرام ہے.
کہ آپ اصل چیز کو چھپا رہے ہیں. اسلام کاروبار کا طریقہ بتاتا ہے کہ قولوا قولا سدیدا کے تحت کاروبار کرو، سیدھی اور سچی بات کہہ کر کاروبار کرو. کاروبار میں جھوٹ بولنے سے روزی حرام ہو جایا کرتی ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ایسے ہر قسم کے معاملے سے اجتناب کرنا ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے دوسری روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کتاب البیوع کی روایت ہے، کہ سونے کے بدلے میں سونے کی خرید و فروخت ہم وزن اور ایک جیسا ہونے کی صورت میں جائز ہے، اور چاندی کے بدلے میں چاندی کی خرید و فروخت صرف ہم وزن اور ایک جیسا ہونے کی صورت میں جائز ہے. لہذا جو شخص زیادہ دے گا یا زیادہ کا مطالبہ کرے گا وہ سود ہے. تو جس نے نگینے لگا کر زیادہ کا مطالبہ کیا، سونا تھا اس کا 3 تولے اور کاٹ اس میں تھی 6 گرام، تو اس نے 6 گرام کی جگہ کاٹ اس کو دی 2 گرام، تو یہ زیادہ کا اس نے مطالبہ کیا. تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی کیا ہے؟ سود ہے. کیا ہے یہ؟ سود ہے. تو اس سے کیا کرنا ہے؟ اجتناب کرنا ہے. سونے کا ہر شخص کا جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا بہت مال سے نوازا ہے، اس کا شادی بیاہ نکاح اس طرح کے معاملات پہ سونے سے واسطہ پڑتا ہے، اور بعض لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے. تو اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جو زیادہ دے گا، جو زیادہ کا مطالبہ کرے گا، دونوں سود میں ملوث ہیں. جو زیادہ دے گا، زیادہ کا مطالبہ کرے گا، دونوں سود میں ملوث ہیں. آپ اس معاملے میں پورے چھان پرکھ سے، پورے احتیاط سے کام لیں. جب بھی سونے کی خریداری کریں یا سونے کا کاروبار کریں، دونوں صورتوں میں احتیاط سے کام لیں. دیکھیں بات میں پھر وہی کرنے لگا ہوں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرتا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سونے کے بدلے میں سونا صرف اسی صورت میں خریدا اور بیچا کرو جب دونوں کا وزن ایک جیسا ہو. وزن کیا؟ اگر سونے کے بدلے آپ سونے کا تبادلہ کر رہے ہیں تو پھر وزن کا ایک جیسا ہونا. نگینے نکال کے، نگینے نکال کے، ایسا نہیں نگینوں کے ساتھ، نگینے نکال کے سونوں کا وزن ایک جیسا ہونا، یہ برابر، یہ ضروری ہے. یہ کیا ہے؟ ضروری ہے یہ کہ جب آپ سونے کے بدلے سونے کا تبادلہ کریں تو دونوں کا وزن جو ہے وہ ایک جیسا ہو. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے جس میں بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ تم 2 دیناروں کے بدلے میں 1 دینار نہ خریدو اور نہ بیچو، اور نہ ہی 2 درہموں کے بدلے میں 1 درہم خریدو یا بیچو. اس سے بھی منع کیا. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار کے بدلے میں دینار اور درہم کے بدلے میں درہم خریدتے ہوئے کوئی زائد ادائیگی جو ہے وہ نہ کی جائے. دینار کے بدلے میں دینار اور درہم کے بدلے میں درہم خریدتے ہوئے کوئی زائد ادائیگی نہ کی جائے. اب یہیں سے ایک اور موضوع کو سمجھ لیتے ہیں، وہ ہے جب عید کا موسم آتا ہے تو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں، کڑک والے نئے والے کرنسی نوٹ. وہ کیا کرنا ہے نئے نوٹوں کو؟ پرانوں کی عیدی دے دو، وہی کام کرتے ہیں جو نئے نوٹ کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں. کوئی فرق تو نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے دکاندار کے پاس عید والے دن جاتا ہے وہ کہتا ہے میں پرانا نوٹ نہیں لیتا، میں نیا لوں گا. تو پرانے نوٹوں کی جگہ نئے نوٹ لینا یا نئے نوٹوں کو دینا اور اس کے اوپر زیادہ قیمت وصول کرنا. میں یہاں ہمارا چونکہ درہم و دینار کا دور تو نہیں ہے، ہمارا تو ہے قائد اعظم بابے کی تصویر والا کیا ہے؟ کرنسی نوٹ ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے جب تبادلہ کرنا ہے اس کا آپس میں تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ایکول رکھنا ہے. ایسا نہیں کرنا کہ 10,000 کے نئے نوٹ لے رہے ہیں اور آپ 10,500 روپے یا 10,000 یا 11,000 دے رہے ہیں. عموماً 20% لیا جاتا ہے. 10,000 کی جگہ آپ نے 10,500 دیے یا 11,000 دیے، دونوں صورتوں میں یہ سود ہے. کیا ہے؟ سود ہے. اسی طرح آپ کسی کو نئے نوٹ دے رہے ہیں اور اس سے آپ زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، یا آپ لے رہے ہیں اور اس سے آپ زیادہ کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو صحیح مسلم کی اس روایت کے مطابق یہ سراسر جو ہے وہ سود ہے. اسی طرح اب آ جاتے ہیں بینک کے معاملات پر. بینک آج ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے رائج ہیں، ایک ہے کمرشل بینک اور ایک ہے اسلامک بینک. کمرشل بینک کا کیا دعویٰ ہے؟ کمرشل بینک کا اسلامک بینک کا معذرت، اس کا کوئی دعویٰ نہیں ہے کمرشل بینک کا. اسلامک بینک کا کیا دعویٰ ہے؟ اسلامک بینک کا دعویٰ ہے، ایک بینک مینیجر آیا اپنے آفس میں ملاقات کے لیے تو اس نے جی مجھے دعوت دی، جیسے ہم دین کی دعوت دیتے ہیں نا، وہ دعوت دے رہا ہے. کیا دعوت دے رہا ہے؟ جی آپ دیکھیں جی کمرشل بینک کو پانی نہ لگائیں، کمرشل بینک کا جو سود کا پودا ہے آپ اس کو پانی نہ لگائیں، آپ جو ہے وہ پانی لگائیں اسلامک بینک کے پودے کو. اسلامک بینک کو جو ہے پروان چڑھائیں، اسلامک بینکنگ کو آگے بڑھائیں تاکہ یہ سودی معاملات جو ہے یہ ملک کے اندر سے ختم ہو جائیں. سوال کیا
بھائی کیا فرق ہے کمرشل بینک اور سودی بینک میں؟ تو میرے ساتھ ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایک دم اس کو جواب دیا، بس اتنا ہی فرق ہے کہ خنزیر کے اوپر لکھ دیا گیا یہ اسلامک خنزیر ہے، اور یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، یہ حرام خنزیر ہے، کمرشل خنزیر یا اسلامک خنزیر کہہ لیں۔ تو خنزیر دونوں حرام ہے، چاہے اس کے اوپر اسلامک لکھ دیا جائے یا نان اسلامک لکھ دیا جائے، دونوں حرام ہے وہ۔ تو بہرحال میں نے اس ساتھی کو روکا، میں نے کہا پہلے بات تو کرنے دے۔ بات اس سے کی، میں نے کہا فرق بتائیں۔ کہتے ہیں جی ہمارے بینک کا خاصہ ہے کہ ہمارا بینک کیونکہ پریکٹیکل بات ہے تو سمجھانے میں آسانی رہے گی، یہ میرے اپنا واقعہ ہے تو سمجھانے میں آسانی کی غرض سے یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ اس نے بتایا کہ فرق یہ ہے کہ میزان بینک کا مینیجر تھا، اس نے بتایا فرق یہ ہے ہمارا بینک جو ہے وہ لون نہیں دیتا، ادھار نہیں دیتا۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ادھار نہیں دیتا بینک کیسے چلتا ہے؟ پھر میرا تھوڑا سا دماغ نے کام کیا، میں نے کہا یار یہ بتائیں کہ مجھے گاڑی چاہیے، گاڑی مل جائے گی آپ کے بینک سے؟ اور میرا میزان بینک میں اکاؤنٹ بھی ہے، اکاؤنٹ ہولڈر بھی ہوں، اور آپ مجھے گاڑی دے دیں گے؟ کہتے ہیں جی دے دیں گے اگر آپ کی اچھی ٹرانزیکشن ہوگی۔ تو میں نے کہا اچھا مل جائے گی نا؟ کہتے ہیں ہاں مل جائے گی۔ تو میں نے کہا پھر ایسا کریں آپ مجھے گاڑی کے بارے میں بتائیں، گاڑی چاہیے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ کہتے ہیں ہم آپ کو پیسے نہیں دیں گے، ہم آپ کو کیا نہیں دیں گے؟ پیسے نہیں دیں گے، آپ کو گاڑی لے کر دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں جی آپ جائیں مارکیٹ میں گاڑی پسند کریں، ہمارا نمائندہ آئے گا اس کی پیمنٹ کرے گا، آپ پھر یہ بتائیں آپ کو کتنے سال کے لیے ادھار پر چاہیے؟ میں نے کہا مجھے فور ایگزامپل تھوڑی دیر کے لیے مجھے 1 سال کے لیے ادھار پر چاہیے۔ تو اس نے اپنا وہ نکالا کیلکولیٹر، مجھے اب یاد نہیں ہے اس نے کیا بتایا کہ جی آپ کو فور ایگزامپل آپ سپوز کر لیں 10 لاکھ کی گاڑی، اس نے مجھے کہا جی آپ کو 11 لاکھ روپے 1 سال کے لیے کار فائنینسنگ 1 سال کے لیز پر 11 لاکھ روپے آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو میں نے کہا یہ 1 لاکھ اوپر یہ کیا ہے؟ کہتا ہے یہ پروفٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ پروفٹ ہے، یہ سود نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہتے ہیں آپ ایک کاروبار کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرق سمجھنا ضروری ہے، معاشرے میں میزان بینک کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے، دیکھیں یہ فرق سمجھنا ضروری ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس نے کہا جی یہ پروفٹ ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے یہ مال خریدا ہے۔ میں نے کہا جی تو کتنے کا خریدا؟ میں نے کہا وہ چھوڑ دیں کتنے کا خریدا، اگلی بات کریں۔ کہتے بیچا کتنے کا؟ میں نے کہا زیادہ میں بیچا۔ تو کہتے کم میں خرید کے زیادہ کا بیچا، اگر میرا کام سود ہے تو آپ کا کام سود نہیں ہے؟ دماغ ہل گیا کہ یار سود، اس نے میرے کام کو بھی سود میں ڈال دیا اگر میں اس کے کام کو سود میں ڈالتا ہوں۔ کہ اگر میں گاڑی 10 لاکھ کی خریدتا ہوں، بینک والا کہتا ہے مینیجر 10 لاکھ کی خریدتا ہوں اور 11 میں دیتا ہوں تو مجھے تم سود کہہ رہے ہو، تمہارا یہ کام ہے تم یہ مال 10 روپے کا خرید کے 15 روپے کا بیچتے ہو تو یہ سود نہیں ہے؟ جیسے تمہارے کام میں پروفٹ ہے ہمارے کام میں بھی پروفٹ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا مجھے اور ڈیفائن کریں، مجھے نہیں سمجھ آئی ہے، تھوڑا سا اور ڈیفائن کریں۔ کہتے ہیں وہ کیا؟ میں نے کہا وہ یہ ڈیفائن کریں اگر میں آپ کے بینک کو کہوں کہ مجھے یہی گاڑی اب 1 سال کے بجائے 3 سال پر چاہیے، تو پھر اس نے کیلکولیٹر نکالا، فور ایگزامپل اس وقت اس نے 11 کہے تھے تو اب 3 گنا بڑھا دیے، 13 لاکھ روپے کر دیے۔ میں نے کہا یہی فرق ہے آپ کے اور میرے کام میں، میں 1 مہینے کے ادھار پر دے کر 6 مہینے میں پیمنٹ لوں، یا میں 6 مہینے کے ادھار پر دے کر 1 سال میں پیمنٹ لوں، میں وہی پیمنٹ لیتا ہوں۔ آپ وقت کی تبدیلی کے ساتھ پیمنٹ میں اضافہ کرتے ہیں۔ دوسری اہم بات یہ ہے آپ کے پاس جو لوگوں کی رقم ہوتی ہے وہ بطور امانت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ بطور امانت ہوتی ہے، آپ اس پر کاروبار نہیں کر سکتے، آپ اس پر کاروبار نہیں کر سکتے۔ امانت پر اس نے آگے سے دعویٰ کیا جی یہ قرض ہوتا ہے۔ میں نے کہا اب تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کا دماغ معاف ہو چکا ہے۔ قرض کیسے ہوتا ہے؟ قرض ریکوائرڈ کیا جاتا ہے، ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، اور امانت از خود رکھوائی جاتی ہے۔ آپ ہم سے ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہم خود بینکوں میں پیسے رکھاتے ہیں اور ایز پر نیڈ جب ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو آپ سے واپس لے لیتے ہیں۔ یہ امانت کی صورت ہے یا قرض کی صورت ہے؟ تو بہرحال جاتے جاتے کہہ گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تو بہرحال بینک میں ایک اور معاملہ ہوتا ہے فکس ڈپوزٹ کا، جس میں بینک میں رقم رکھی جاتی ہے اور رقم رکھ کر جو ہے اس پر سالانہ یا ماہانہ پروفٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ بینک سے ایگریمنٹ ہوتا ہے جی آپ 10 سال تک یا 2 سال یا 3 سال تک بینک میں 10 لاکھ یا 15 لاکھ رکھیں گے، اس پر ہم آپ کو سالانہ اتنا پروفٹ دیں گے، سالانہ یا ماہانہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے کہ نقد کے اوپر بغیر کاروبار کے پروفٹ حاصل کرنا، یہ سراسر جو ہے وہ سود ہے اور یہ کسی طور بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لائف انشورنس کا معاملہ ہے، لائف انشورنس جو ہے اس میں اللہ رب العزت کے توکل کے برخلاف ہے۔ لائف انشورنس کی ایک صورت یہ بھی ہے، بہت ساری صورتیں ہیں، ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص جاتا ہے، بابا 40 سال 45 سال عمر کا شخص جاتا ہے، اس کو کہتا ہے جی مجھے انشورنس چاہیے،
وہ اپنے ڈاکٹر کو بلاتے ہیں, ڈاکٹر کو کہتے ہیں جی اس کا میڈیکل کریں. ڈاکٹر اس کے ٹیسٹ ویسٹ کرتا ہے, کہتا ہے بابا بہو جی گیا تو 10 سال جینا ہے, تو ہوتے نہیں جینا. کتنا جینا ہے؟ 10 سال جینا ہے بابے نے. تو وہ جی 10 سال کا, اب وہ 10 سال کا اس سے ایگریمنٹ نہیں کرتے, وہ کیا کرتے ہیں 8 سال کا کرتے ہیں, 2 سال بچاتے ہیں کہ جی 8 سال آپ ہمیں دیتے رہیں, اگر آپ اس دوران مر گئے تو ہم آپ کی فیملی کو جو ہے وہ 25 لاکھ روپے دیں گے یا 30 لاکھ روپے دیں گے. اور بابا اگر 2 سال میں مر گیا تو کمپنی کو نقصان, بابا 2 سال میں مر گیا تو کمپنی کو نقصان, اور بابا اگر 8 سال میں نہیں مرا پھر کمپنی کو فائدہ. اور بابا اگر بالفرض محال 2 سال اس نے قسطیں دی, اس کے بعد وہ قسط نہ دے سکا تو پھر کس کو فائدہ؟ کمپنی کو فائدہ. وہ رقم ڈوب گئی, وہ واپس نہیں ملے گی رقم, پھر کس کو فائدہ؟ کمپنی کو فائدہ. تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سراسر ایک دھوکہ ہے جس میں ایک فریق کو فائدہ ہے, دوسرے فریق کو جو ہے وہ نقصان ہے. اور سود اسی چیز کا نام ہے کہ مالدار مالدار سے مالدار تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے ملک کے اندر بھی آپ دیکھیں سودی لین دین کتنا عام ہے. معیشت ٹوٹل ہماری سود پر چل رہی ہے. یہ پرائم منسٹر لون اسکیم ایک آئی تھی, اس میں بھی سود کا آپ دیکھیں عنصر ہے کہ مائنر سود ہے, 3% 2.5% کچھ ایسا ہے, وہ بھی سود ہے. تو اس سے بھی اجتناب کرنا ہے جوانوں کو, اس سے بھی اجتناب کرنا ہے. سود 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ روپیہ ہو, اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح گروی مکان, جس کو ہم کراچی میں کہتے ہیں پگڑی والا مکان, پگڑی والا, اور یہاں پر پنجاب وغیرہ میں, اور مجھے نہیں معلوم خیبر پختونخوا میں کیا کہا جاتا ہے, لیکن پنجاب وغیرہ میں اس کو گروی مکان کہا جاتا ہے. یہ بھی سراسر سود ہے. ایک بات یاد رکھیں, آپ نے ایک شخص کو کوئی رقم دی بطور قرض, اور پھر اس سے آپ نے کسی بھی قسم کا ناجائز فائدہ اٹھایا, یہ جو ہے وہ سود ہے. بہرحال اس پر ایک حدیث ہے, وہ آپ کو سناتا ہوں کہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کسی کو اگر قرض دیا جائے اور پھر اس سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھایا جائے تو یہ سود ہے. بہرحال یہ حدیث جو ہے لکھی ہوئی ہے, اس پر جو ہے وہ سود ہے بہرحال. اور اس کے بعد بولی والی کمیٹی. بولی والی کمیٹی کیا ہے؟ اس میں سود کی ایک قسم یہ ہے کہ 10 آدمی مل کر ہر ماہ جو ہے وہ 10-10 ہزار جمع کرتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ مہینے کے آخر میں کمیٹی کی بولی لگائی جاتی ہے. جمع تو 1 لاکھ ہوتے ہیں لیکن بولی لگتی ہے کوئی. دیکھیں سمجھنے کی بات ہے, دھوکہ دینے کی کیسی کیسی قسمیں ہیں. 10 افراد تھے, 10-10 ہزار دیے, جمع کتنے ہوئے؟ 1 لاکھ روپیہ. 1 لاکھ روپیہ جمع ہوا, اب مہینہ پورا ہوا, بولی لگے گی. بولی لگی جی, اس میں فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ بچائے میں بھی ایک کارندہ تھا اس میں نے آواز لگائی جی میں یہ 1 لاکھ روپے جمع ہے لیکن میں 90 میں خریدوں گا, دوسرے نے کہا میں 80 میں خریدوں گا, اور آخر کار ایک شخص نے اس کو جو ہے وہ 65,000 میں یا 60 میں خرید لیا. کسی نے بھی خرید لیا اس کو 60 یا 65,000 میں. تو یہ کیا ہے؟ یہ بقایا پیسے وہ جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ کھا جاتی ہے, اور جنہوں نے 10-10 ہزار جمع کیے کرا رہے ہوتے ہیں وہ کراتے ہی رہتے ہیں, اور وہ جس نے 65,000 حاصل کر لیا وہ باہر ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ باہر ہو جاتا ہے. تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. ابن ماجہ کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار, نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ ہی بدلے میں نقصان اٹھاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اسی طرح ایک معاملہ ہے قسطوں پر خرید و فروخت کا. قسطوں پر خرید و فروخت کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک چیز وہ نقد میں 10 روپے کی ہے اور ادھار میں جو ہے وہ چیز 15 روپے کی ہے. جیسے میں نے آپ کے سامنے میزان بینک کی مثال دی, سال کے ادھار پر اتنے کی ہے, 2 سال کے ادھار پر اتنے کی ہے. تو یہ سراسر جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں رائج ہے, بعض لوگ فریج قسطوں پر لے رہے ہوتے ہیں, بعض واشنگ مشین لے رہے ہوتے ہیں, بعض جوسر مشین لے رہے ہوتے ہیں قسطوں پر. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارت سے منع کیا ہے جس میں 2 قسم کے سودے ہوں. کس کیا ہوں؟ 2 قسم کے سودے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تجارت سے جو ہے وہ منع کیا ہے, ایسے کاروبار سے, کہ ایسا کاروبار نہ کرو جس میں 2 قسم کے سودے ہوں, یعنی نقد اور ادھار کا فرق ہو. اور ایسے کاروبار کو جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں کہا جائے گا, بلکہ ایسا کاروبار جو ہے وہ سود ہے. اسی طرح یہ حدیث میں آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیع میں, بیع کہتے ہیں تجارت کو, کاروبار کو, ایک بیع میں 2 بیع سے منع کیا ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیک وقت قرض اور بیع یہ حلال نہیں ہے. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عقد میں یعنی ایک معاہدے میں
دو معاملے کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو یہ ساری صورتیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ نقد اور ادھار کے فرق میں جو قیمت کا فرق ہوتا ہے یہ سراسر جو ہے وہ سود پر مبنی ہوتا ہے. اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح انعامی بونڈز ہیں. بونڈز ہیں جی، کیا ہے جی، 500 کا بونڈ ہے، یہ 1000 کا بونڈ ہے، یہ آپ خرید لیں اور جب آپ کا نمبر نکل آئے گا تو 500 کے بونڈ پر آپ کو 5 لاکھ ملیں گے یا فور ایکس وائی زیڈ جو بھی رقم ملے گی، آپ کو جو اتنا بڑھا چڑھا کر جو ہے وہ دیا جائے گا. اس سے بچنا چاہیے. اس میں بھی سود کا عنصر پایا جاتا ہے. وقت نہیں ہے زیادہ تفصیل میں جانے کی، میں اسی لیے سرسری طور پر جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری چیز وہ ہے جی پی فنڈ. کیا ہے؟ جی پی فنڈ. جی پی فنڈ ہر سرکاری ملازم جو ہے اس کی تنخواہ سے، خوشی سے یا زبردستی دونوں صورتوں میں، اس کی تنخواہ سے ایک حصہ کٹتا ہے، رقم کا ایک حصہ کٹتا ہے جو اس کی ریٹائرمنٹ پر اس کو دیا جاتا ہے. تو اصل رقم لینا یہ سرکاری ملازم کا حق ہے. اس کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. اس کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے میں نے کتنا کٹوا لیا ہے. اصل رقم جو ہے جی پی فنڈ کی جو اس نے کٹوائی ہے وہ لینا اس کا حق ہے. باقی ادارہ جو مراعات دیتا ہے، میں اس رقم کا ہرگز نہیں کہہ رہا، جو رقم یہاں آپ جی پی فنڈ پہ کٹواتے ہیں اور اس پہ جو رقم بڑھائی جاتی ہے وہ سود ہے. وہ کیا ہے؟ سود ہے. لیکن ادارہ ریٹائرمنٹ پر اپنے ملازمین کو مراعات دیتا ہے. جن کو 40 سال سروس کی، اس نے جی پلاٹ دے دیں اس کو، جی ادارہ اپنے ملازمین کو بعض جس میں گریجویٹی وغیرہ بھی شامل ہے مراعات دیتا ہے. وہ مراعات تو آپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ جی پی فنڈ جس کو بینک میں رکھوا کر جو ہے وہ بڑھا کر اور پھر ریٹائرمنٹ پہ آپ کو بڑھایا چڑھایا ہوا دیا جاتا ہے، یہ سود ہے. بعض ادارے ایسے ہیں جس میں معلومات کرنے پر پتہ چلا جس میں نو انٹرسٹ کا فارم ہوتا ہے کہ نو انٹرسٹ کا آپ کو فارم بھرنا پڑتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ سود نہیں لیں گے، آپ کو سود نہیں چاہیے، وہ آپ ادارے کو فارم بھر کر دیں. ادارہ آپ کے رقم کو جو ہے وہ سودی معاملات میں نہیں ڈالے گا اور پھر ادارہ آپ کو بینیفٹ بھی نہیں دیتا. یہ بھی ہمارا معاشرہ ایسا ہی ہے، بینیفٹ بھی پھر آپ کو کسی قسم کا نہیں دیتا. تو سودی معاملات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ایسے جی پی فنڈ کی ایسی رقم سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کی جائے. اس کے بعد معاملہ آتا ہے کریڈٹ کارڈ کا. کریڈٹ کارڈ کیا ہے؟ کریڈٹ کارڈ اس کو ایک ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کی اپنی رقم کا ایک کارڈ ہوتا ہے، جب اے ٹی ایم میں ڈالیں پیسے نکالیں. ایک ہوتا ہے کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ یہ ہے کہ بینک آپ کو جو ہے وہ ایک مخصوص کارڈ دیتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ سے اگر پیسہ ختم بھی ہو جائے تو آپ کو جو ہے وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کی لمٹ ہے، اور آپ جو ہے اس کو اگر اتنے عرصے میں واپس کر دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ کوئی سود نہیں لگے گا. لیکن اگر آپ اس ٹائم سے اوور ہوئے تو پھر آپ کو جو ہے وہ سود لگے گا. اس میں بہت سی تفصیل ہے جو بیان کی جا سکتی ہے، لیکن تمام تفصیلات بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. تو کریڈٹ کارڈ میں کیا ہے؟ اس میں کہ ایک ڈر اور ایک شبہ یہ رہتا ہی ہے. انسان ہے نا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مہینہ چارپائی پر پڑا رہا، روڈ ایکسیڈنٹ وغیرہ 2 مہینے پڑا رہا، تو ایک ڈر رہتا ہے کہ انسان سود کے ایک دروازے میں داخل ہو جائے گا. لہٰذا اس کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اسی طرح امپورٹ کا جو کام کرتے ہیں، جو باہر سے مال منگوانے کا کام کرتے ہیں، وہ ایل سی کھلواتے ہیں جس کو لیٹر آف کریڈٹ کہا جاتا ہے. اس میں یہ بات یاد رکھیں، اگر دیکھیں امپورٹ میں آپ کے بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے، یعنی جو مال آپ خرید رہے ہیں، فور ایگزامپل آپ امپورٹ کر رہے ہیں 50 لاکھ کی، آپ کے بینک میں پیسہ پڑا ہونا چاہیے 50 لاکھ. آپ اس صورت میں تو ایل سی کھلوائیں. آپ کے بینک میں پڑا ہوا ہے 20 لاکھ اور پھر آپ کھلوا رہے ہیں ایل سی، تو اس میں بھی ایک ڈر رہتا ہے کہ آپ سود میں داخل ہو جائیں گے. حالانکہ جب تک آپ کا مال آ رہا ہے، اگر آپ بینک میں وہ پیسہ ڈپوزٹ کر دیں آپ بچ جائیں گے، لیکن مال آ گیا تو بینک پیمنٹ کرنے کا پابند ہے. بینک ضامن بنتا ہے نا ایل سی میں، بینک ضامن بنتا ہے، بینک پیمنٹ کر دے گا جو 30 لاکھ کم تھے، لیکن اس 30 لاکھ پر بینک آپ سے اضافی رقم وصول کرے گا. وہ اضافی رقم کیا ہے؟ آواز نہیں آ رہی، کیا ہے؟ سود ہے. وہ کیا ہے؟ سود ہے. سود سے کیا کرنا ہے؟ اجتناب کرنا ہے. اسی طرح شیئر مارکیٹنگ کا کام ہے، شیئر اسٹاک ایکسچینج شیئر. اس میں کیا ہوتا ہے؟ بعض کمپنیاں جو ہے وہ شیئرز دیتی ہیں مارکیٹ کے اندر. بعض لوگ اس کو خریدتے ہیں کہ جی میں نے کمپنی کے بالفرض محال 25% شیئر خرید لیے تو میں اس کمپنی کا کیا ہو گیا؟ شراکت دار ہو گیا. اب وہ کمپنی پروفٹ میں جاتی ہے تو شیئر کی ویلیو بڑھتی ہے، وہ کمپنی لاس میں جاتی ہے تو شیئر کی ویلیو گھٹتی ہے. بظاہر تو اس میں قباحت نہیں نظر آتی، بظاہر اس میں کیا ہے کہ پروفٹ بھی ہو رہا ہے، لاس بھی ہو رہا ہے، لیکن اس میں ایک قباحت ہے. وہ قباحت کیا ہے؟ وہ قباحت یہ ہے کہ کمپنیاں جو کاروبار کر رہی ہوتی ہیں اس کاروبار کا شیئر ہولڈر کو پتہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے؟
اسٹاک ایکسچینج میں جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ کمپنی جس کمپنی کا میں نے شیئر خریدا ہے وہ کیا کاروبار کر رہی ہے، وہ کاروبار کہیں شراب کا تو نہیں کر رہی، وہ کسی سور کے بزنس میں ملوث تو نہیں ہے، تو کیا ہونا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں چند باتیں اور ہیں کہ اکثر کمپنیاں کیا کاروبار کرتی ہیں اس کی بھی شیئر ہولڈر کو کوئی خبر نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ، کمپنیاں اپنے شیئر ہولڈر کو کبھی بھی نفع اور نقصان کی تفصیلات سے آگاہ نہیں کرتی۔ اچھا، اس میں ایک معاملہ پارٹنرشپ کا ہے، وہ بھی جائز ہے۔ پارٹنرشپ کیا ہے؟ ایک بندہ انویسٹ کرتا ہے، دوسرا اس کا ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے۔ انویسٹر کو کیا کہتے ہیں؟ سلیپنگ پارٹنر۔ وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ورکنگ پارٹنر۔ وہ باہم رضامندی سے جو شیئر طے کر لیں، باہم رضامندی سے جو شیئر طے کر لیں، وہ جائز ہے۔ وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ لیکن نفع اور نقصان دونوں میں، نفع اور نقصان دونوں میں، یہ کاروبار کی صورت ہے کہ وہ نفع اور نقصان دونوں کا شراکت دار ہوتا ہے۔ کاروبار اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس میں صرف نفع اور نفع نہیں ہوتا، اور صرف اس میں نقصان ہی نقصان نہیں ہوتا، اس میں دونوں صورتیں ہوتی ہیں، نفع اور نقصان دونوں کی۔ آخر میں دیکھیں، وہ کرپٹو کرنسی کی پرچی بھائی نے دی تھی۔ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو قابل تحقیق ہیں۔ آپ جانتے ہیں کرپٹو کرنسی ابھی حال ہی میں رائج ہوئی ہے، کوئی اتنی پرانی نہیں ہے یہ۔ اس میں بہت ساری باتیں قابل تحقیق ہیں۔ چونکہ پرسنلی میرا واسطہ کرپٹو کرنسی سے نہیں ہے، اور بعض جماعتی سطح پر اس کی تحقیق کا کام بھی ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اگر اس پر مکمل ہو جائے گا تو آپ ساتھیوں کو مل جائے گی اس کی تحقیق۔ لیکن دوسری بات آپ یہ یاد رکھیں، آخر میں جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، کہ ایک معاملہ وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ اتنا سودی بات کرتے ہیں تو آپ بینک میں اکاؤنٹ کیوں کھلواتے ہیں؟ ایک اعتراض کیا جاتا ہے۔ بینک میں اکاؤنٹ کھلوانا یہ ہماری آج مجبوری بن گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اضطراری کیفیت ہے۔ تصویر کھنچوانا حرام ہے، حرام ہے نا؟ شناختی کارڈ پر تصویر ہے ہماری، شناختی کارڈ پر، پاسپورٹ پر ہماری نہیں چلتی۔ اسی طرح ہر کاروباری شخص وہ اس طرح کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے کہ بینک اکاؤنٹ کھلوانا اس کی مجبوری ہے۔ دوسری بات یہ کہ کاروباری شخص تو اپنی جگہ، ایک نان بزنس شخص جس کا کاروبار سے واسطہ نہیں ہے، وہ آج ہمارے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ رقم گھر پر نہیں رکھ سکتا، وہ اس کی سیو نہیں ہوتی، محفوظ نہیں ہوتی، وہ مجبوراً اس کی حفاظت کے لیے بینک کا انتخاب کرتا ہے کہ بینک میں رقم جو ہے وہ رکھوائی جائے۔ تو کاروباری شخص کے لیے بینک اکاؤنٹ کھلوانا مجبوری ہے، جس کے پاس رقم کی زیادتی ہے، بہت بڑی رقم ہے، سنبھال نہیں سکتا، وہ بھی بینک اکاؤنٹ کھلوا لے، مجبوری ہے اس کی۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس نہ بہت سا مال ہو، نہ اس کا کاروبار سے واسطہ ہو، اور نہ اس کی بینک سے لین دین کا معاملہ ہو، بسا اوقات اسکول کی فیسیں بھی بینک کے تھرو جمع کرانی پڑتی ہیں۔ میں ان کا نہیں کہہ رہا جن کی کہیں نہ کہیں بینک معاملات میں ضرورت پڑتی ہے، میں ان کا نہیں کہہ رہا۔ وہ لوگ جن کا بینک سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اپنا مطلب کہ علاقے میں کیش پیمنٹ پہ فیس دے دیتے ہیں، جس کو ہم اپنے ایک عام محاورے میں کہا جاتا ہے کہ جی تازی کر کے کھاتا ہے، تازی کر کے کھاتا ہے۔ تو بینک ایسے شخص کو جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ کھلوانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، میں اس حقیقت سے صرف نظر نہیں کروں گا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، بینکوں میں جو ہمارا پیسہ پڑا ہوتا ہے وہ بینک اپنے سودی معاملات میں ہی یوز کر رہا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں۔ کون سا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں؟ کرنٹ، جس پر بینک نہ پروفٹ دیتا ہے اور نہ بینک ہم سے زکوٰۃ وغیرہ اس طرح کی چیزیں، کوئی فضول کی چیزیں کاٹتا ہے۔ بینک اس طرح کی چیزیں جو ہمیں سروسز دے رہا ہوتا ہے، چیک بک، اے ٹی ایم کارڈ، ایس ایم ایس سروس، بینک اس کے چارجز البتہ ہم سے وصول کر رہا ہوتا ہے۔ تو ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جس بندے کی مجبوری بن گئی ہے بینک اکاؤنٹ کھلوانا، اس کا گزارا نہیں ہے، وہ تو کھلوا لے، لیکن جس شخص کی ضرورت نہ ہو، اس کے پاس نہ بہت سا مال ہو، نہ بہت سا کاروبار ہو، نہ اس کی ضرورت میں ہو بینک، نہ اس کی معاملات میں بینک کا دخل ہو، تو اس کو جو ہے وہ بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوانے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔